السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. آمین یا رب العالمین. آغاز ہوتا ہے رکوع نمبر 13 کا، آیت نمبر 51 سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو معبود نہ بناؤ، یقیناً وہ ایک ہی معبود ہے، سو مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایران میں مجوسی مذہب رائج تھا۔ مجوسی یہ لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے اور آتش پرست تھے، اور اپنے آپ کو سیدنا نوح علیہ السلام کا پیروکار بتاتے اور باقی سب نبیوں کے دشمن تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق خدا ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ ایک خیر اور نور کا خدا جسے وہ یزدان کہتے تھے، جو خیر اور نور کا خدا اس کو وہ یزدان کہا کرتے تھے، اور دوسرا وہ بدی اور تاریکی کا خدا جسے وہ اہرمن کہتے تھے۔ الف ہے رے پین نون، اہرمن، جس کو وہ اہرمن کہتے تھے۔ ایک کا نام یزدان تھا، ایک کا نام، یہ میں لکھ رہی ہوں یہاں پر آپ لوگوں کے لیے، ایک کو وہ یزدان کہتے تھے اور دوسرے کو وہ کہا کرتے تھے یہ نور اور خیر کا خدا، اس کو وہ کہا کرتے تھے، اور دوسرا تاریکیوں کا، بدی کا اور تکلیف دینے کا جو جو خدا تھا اس کو وہ اہرمن کہتے تھے۔ اہرمن، ٹھیک ہے، یہ دو خدا کی وہ حکم مانا کرتے تھے۔ اچھا، پھر کیا ہوا، یہ لوگ اپنی الہامی کتاب کا نام زند اور اوستا بتاتے تھے۔ الہامی کتاب کا نام وہ زند اور اوستا الف واو سین تے الف تا، اوستا کہتے تھے کہ ہماری جو الہامی، اور وہ کہتے تھے یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہوئی ہے۔ الہامی کتابیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، تو وہ اپنی کتاب کا نام زند اور اوستا کہا کرتے تھے، اور اہل عرب اس سے متعارف تھے۔ اہل عرب ان کو جانتے تھے، ان لوگوں کو، انہی لوگوں کے عقیدہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو الہ بنانا چھوڑ دو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اہل عرب چونکہ جانتے تھے ان لوگوں کے بارے میں، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں خاص طور پر کہا ان کو تاکہ اہل عرب ان کے راستے پر نہ چلیں، بلکہ اللہ نے کہا کہ دو خدا بنانا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما ہوا الہ واحد، یقیناً وہ ایک ہی معبود ہے، وہ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے ناموں میں اور اپنے کاموں میں ہر لحاظ سے اسماء اور صفات کے اندر اللہ تعالیٰ یکتا اور اکیلا ہے، واحد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو ان دونوں میں ضرور فساد برپا ہو جاتا، سو عرش کا رب اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سب سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، سو مجھ ہی سے ڈرو، میرے حکم کی تعمیل کرو، میری بات سن لو اور بری کاموں سے بچ جاؤ، اجتناب کرو، اور میرے ساتھ مخلوق میں سے کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ میرے ساتھ مخلوق کس طرح سے شریک ہو سکتی ہے کہ میں تو خود اللہ ہوں، میں تو خود خالق ہوں، اس تمام مخلوق کا بنانے والا ہوں، تو وہ میری صفات میں کس طرح سے شریک ہو سکتی ہیں؟ اس لیے تم مجھ سے ڈرو، خوف کھاؤ مجھ سے ڈر جاؤ۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اچھا، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یقیناً یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، چنانچہ تم ان سے ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ تم ان سے نہ ڈرو، ان شیطانوں سے نہ ڈرو، بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ آج جو ہمیں ہر چیز میں وسوسے میں دلوں میں آ جاتے ہیں، وہ اسی وجہ سے آتے ہیں کیونکہ یہ شیاطین ہیں جو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اسی کا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، عبادت ہمیشہ اسی کے لیے ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے ہی ہے عبادت۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا پھر تم غیر اللہ سے تم ڈرتے ہو؟ غیر اللہ سے تم ڈرتے ہو؟ جب سب اس اللہ کے لیے ہے تو پھر تم کس سے ڈرتے ہو؟ واصبہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی واجب، قائم، دائم، خالص، اور جب معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز پر اس کی اطاعت واجب ہے، تو اس کے علاوہ کسی اور کا ڈر کیسے ہو سکتا ہے؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو ہی اللہ نے بطور دین پسند کیا۔ دین کیا ہے؟ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ، ہم جس طریقے سے زندگی کو گزارتے ہیں، ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، کن معاملات کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے، وہ دین ہے۔ اور دین کے لیے ہماری سمت کا درست ہونا بہت لازم ہے۔ جس کی سمت غلط، جس کا رخ غلط، اس کا سب کچھ غلط۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ اور تمہارے پاس کوئی نعمت بھی ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف چھوتی ہے تو تم اس کی طرف گڑ گڑاتے ہو۔ جب بھی کوئی تکلیف چھوٹی ہے، اذا مسکم، جب بھی تمہیں کوئی الضر، کیا تکلیف چھوٹی ہے، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تم اللہ کے سامنے پھر گڑ گڑانے لگتے ہو۔ ہر نعمت، ہر تکلیف تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ ہاں، جب نعمت آتی ہے تو تم اترانے لگتے ہو، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف آتی ہے تو تم اس کے آگے گڑ گڑانے لگتے ہو۔ ثم إذا كشف ضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے، تب تم میں سے ایک روح یکایک اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبت دور کر کے عافیت میں لے آتا ہے، تمہیں صحت عطا کر دیتا ہے، تمہاری مالی تنگی کو دور کر دیتا ہے، تمہاری مصیبتیں دور کر دیتا ہے، تب تم میں سے ایک گروہ یکایک اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ یعنی عافیت میں اپنے رب کو بھول جاتے ہو اور اس کے ساتھ دوسروں کو تم شریک ٹھہرا لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کی جہالت، ان کے ظلم، اور اللہ رب العزت پر ان کے افطرا کرنے کے بارے میں بھی آگاہ فرماتا ہے، اور وہ خبر دیتا ہے کہ وہ اپنے ان بتوں کو جو نہ کوئی علم رکھتے ہیں، نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس میں رزق میں حصہ دار بناتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق سے اس کو شریک بنانے میں مدد حاصل کی، اور خود ساختہ اور گھڑے ہوئے بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے اسی رزق کو ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ جو رزق اللہ نے ان کو دیا ہے، اس رزق کو اللہ کے شریکوں کے آگے پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ الانعام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا، کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، پس انہوں نے اپنے خیال کے مطابق کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے۔ چنانچہ جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو وہ ان شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حصے کو وہ کم کر لیتے ہیں، اپنے شریکوں کے حصے کو کم نہیں کرتے، اللہ کے حصے کو کم کر کے اپنے شریکوں کو دے دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا تم جنہیں بھی پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ موڑ جاتے ہو، اور انسان ہمیشہ سے ہی بڑا ہی ناشکرا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تاکہ وہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کی ہے، سو تم فائدہ اٹھاؤ، بس جلد ہی تم جان لو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الحجر کے اندر، آپ چھوڑو انہیں، وہ کھائیں اور فائدے اٹھائیں اور امیدیں انہیں غفلت میں رکھیں، پھر جلد ہی وہ جان لیں گے۔ یہ جو ہم دنیا داری کے اندر، دنیا کے معاملات کے اندر بہت مشغول ہیں، یہ وہ امیدیں ہیں جس نے ہمیں غفلت میں ڈال رکھا اور اپنے رب سے دور کر رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہے وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ ان کے لیے جن کو وہ نہیں جانتے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، تم سے ضرور اس بارے میں پوچھا جائے گا جو جھوٹ تم گھڑا کرتے تھے، جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، جو کچھ تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، تاللہ، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے ہی ذاتی نام کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں، اللہ کی قسم، لا تسألن عما کنتم تفترون، تم سے یقیناً لازمی وہ جھوٹ جو تم گھڑتے ہو پوچھا جائے گا، تم سے لازمی سوال کیا جائے گا۔
اللہ رب العزت سورہ یونس میں فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے نبی کہ تمہارا کیا خیال ہے جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتارا ہے، تم نے اس میں سے خود ہی کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا ہے، آپ کہہ دیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کی اجازت دی ہے، یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، پاک ہے اس کی ذات، اور ان کے لیے وہی ہے جو وہ چاہتے ہیں، یعنی وہ جو چاہتے ہیں۔ اچھا، ہندی، یونانی اور مصری تہذیبوں کی طرح مشرکین عرب کے بھی دیوتا اور دیویاں زیادہ تھیں، کم نہیں تھے بلکہ کافی زیادہ تھیں، اور ان دیویوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، جو دیویاں تھیں نا ان کے لیے۔ اسی طرح وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ ان کی تین مشہور دیویاں لات، عزا اور منات تھیں۔ لات الہ کی مونس ہے، لات جو ہے نا یہ الہ کی مونس، اور عزا جو ہے یہ عزیز کی مونس ہے، اور منات جو ہے یہ منان کی مونس ہے۔ لات الہ کی، عزیز عزا جو ہے وہ عزیز کی، اور منات منان کی مونس ہے۔ لات جو ہے، لات کا جو لات کا جو بت تھا، یہ اس کا جو آستانہ تھا یہ طائف میں تھا، اور بنو ثقیف اس کے پرستار تھے، ثقیف کا جو قبیلہ تھا۔ اور عزا جو ہے یہ قریش مکہ کے لیے خاص دیوی تھی، اور اس کا آستانہ جو تھا وہ مکہ میں اور طائف کے درمیان وادی نخلا کے مقام میں حراس پر واقع تھا۔ اور ابو سفیان سپہ سالار قریش نے احد کے میدان میں جنگ میں مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے اس دیوی کا نعرہ لگایا تھا اور کہا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، یعنی کہ ہمارے لیے کیا ہے عزا، اور ولا عزا لکم، اور تمہارے لیے ہمارے لیے تو عزا ہے ہمیں بچانے کے لیے، لیکن تمہارے لیے عزا نہیں ہے بچانے کے لیے۔ اور منات کا جو آستانہ تھا وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان بحر احمر کے کنارے قدید کے مقام پر واقع تھا۔ بحر احمر کے کنارے قدید، قاف دال یہ اور دال، قدید کے مقام پر واقع تھا۔ بنو خزاعہ، اوس اور خزرج اس دیوی کی پرستار تھے۔ کس کے؟ منات کے۔ اس کا باقاعدہ حج اور طواف کیا کرتے تھے۔ زمانہ حج میں جب حجاج طواف بیت اللہ اور عرفات اور مینا سے فارغ ہو جاتے تو وہیں سے منات کی زیارت کے لیے لبیک لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے نکل جاتے، اور جو لوگ اس دوسرے حج کی نیت کر لیتے وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کرتے تھے۔ گویا کہ مشرکین عرب دوہرا ظلم ڈھاتے تھے، ایک تو ان کو اللہ کا شریک بنانے کا، دوسرے شریک بھی ایسے جنہیں وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتے ہیں ان ساری باتوں کے لیے سبحانہ، وہ پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اس کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہی ہے جو وہ چاہتے ہیں، یعنی وہ خود اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، یعنی اپنے لیے انہوں نے بیٹیاں پسند کی ہوئی ہیں، ان بیٹے پسند کیے، اور اللہ نے یعنی ان کے پاس بیٹے پہنچ گئے۔ رب العزت نے توجہ دلائی ہے کہ جس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے انہیں رب کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں فرماتے ہیں کہ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى، کیا تمہارے لیے لڑکے ہوں اور اس کے لیے لڑکیاں؟ تب تو یہ بڑی ہی ناانصافی کی تقسیم ہے۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور ان کے ساتھ احسان کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ نے اتنا زیادہ اس کے لیے وہ فرمایا کہ بیٹی کی اتنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اسے بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو وہ غم کے مارے خاموش ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس خبر سے اپنے
حتیٰ کہ اس کو اس خبر سے خوشی ملنی چاہیے، وہ اس خبر سے آر محسوس کرتے ہوئے اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ پھر وہ اپنی اس بیٹی کے بارے میں جس کی اس کو خوشخبری ملتی ہے، اپنی فکر اور فاسد رائے کی وجہ سے ایک عجیب سی کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ ہم جو کہتے ہیں نا بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں بیٹی سے کوئی نہیں ڈرتا، بیٹی کے نصیب سے ڈرتا ہے۔ تو کیا ہر کسی کا بیٹا بھی سکھی ہے؟ کیا ہر کسی کے بیٹے کے گھر میں بھی وہی آسانیاں، وہی سکون میسر ہے؟ تو نصیب دونوں کے لیے، دونوں کے نصیب کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کے نصیب اچھے کرے، چاہے وہ بیٹے ہوں چاہے وہ بیٹیاں ہوں۔ تو خدا را اس باتوں کو مت کہیے کہ بیٹیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو ہم ان کے نصیبوں سے ڈرتے ہیں۔ نصیب آپ نے اور میں نے نہیں لکھنے، آسانی آپ نے اور میں نے نہیں لکھنی، جس کی بھی نہ آسانی کرنی ہے وہ میرے رب نے کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، اس نعمت کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ کو نوازا ہے، وہ احساس کرنے والا رشتہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، وہ دل میں آپ لوگوں کے درد اور تکلیف رکھنے والی اولاد عطا کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس بیٹی پیدا ہوگی تو اس پہ ساری پابندیاں، ساری نظریں اور سب کچھ اس کے ساتھ کریں، اور بیٹوں کو کھلی چھوٹ دے دیں۔ بیٹیاں پیدا ہو گئی تو مائیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹیوں کی چوکیداری پر بیٹھ جائیں، تو بیٹوں کو کھلی لگام ان کو کھلی لگام ان کو لگائے بغیر دنیا کے ہاتھوں میں چھوڑ دیں۔ حالانکہ بیٹے کو بھی اچھی تربیت کی ضرورت ہے کیونکہ اس نے پوری نسل کو چلانا ہے۔ بیٹے کو بھی اسی تمام توجہ کی ضرورت ہے جو آپ کی بیٹی کو ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ان چیزوں سے محروم ہو گئے کہ ہم بیٹیوں کی تربیت کرنے کے چکر میں بیٹوں کو بھلا بیٹھے۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی ہے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ علی ہون ام فی التراب، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کیا ذلت کے باوجود ہی اسے رکھ چھوڑے یا اسے مٹی میں دبا دیں؟ سن لو، بہت ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ، یہ بڑا ہی برا فیصلہ ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو مٹی میں دبا دیں؟ یہ جاہلیت کا دستور تھا کہ وہ بیٹیوں کو زندہ زمین میں دبا دیتے تھے۔ اسلام سے پہلے اس رسم کے لیے صرف کیا ہوا کرتا تھا کہ ایک دو نیک آدمیوں نے کیا ہوا کہ ایسی لڑکیوں کو قیمت دے کر ان کے والدین سے خرید لیا اس کو روکنے کے لیے، اور ان کی پرورش کی۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ وہاں پر اس وقت ایک مشہور شاعر فرزدق کے دادا الصعصع نے اس میں بڑا نام پیدا کیا تھا، اور اسلام کے بعد جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو عرض کی یا رسول اللہ، میں نے اسلام سے پہلے 360 لڑکیوں کو خرید کر موت کے منہ سے بچایا ہے، کیا مجھ کو اس کا ثواب ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم کو اس کا ثواب ملے گا کہ تم کو مسلمان بنا کر تم پر احسان کیا ہے اللہ نے۔ تو ایسے بھی لوگ ہوا کرتے تھے کہ ان بیٹیوں کو خرید کر اور پھر ان بیٹیوں کی پرورش کر کے پھر ان کی زندگی کو بچا لیتے تھے۔ قبیلہ بنی تمیم کے رئیس قیس بن عاصم جب اسلام لائے تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 8 لڑکیاں زندہ دفن کی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قیس، ہر لڑکی کے کفارے میں ایک غلام آزاد کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس اونٹ ہیں، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر لڑکی کے کفارے میں ایک اونٹ کی قربانی کرو۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، اللہ اکبر، کہ ہر ہر گھر میں یہ معاملہ تھا کہ بیٹیاں پیدا ہوتی تو وہ ان کو زندہ دبا دیتے، ذلت کے باعث وہ اپنا منہ چھپاتے پھرتے کہ ہمارے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ یہاں پر آج ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، منہ چھپاتے پھرتے ہیں، بتانا بس تصور نہیں کرتے کہ ہم کیسے بتا دیں ہمارے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ اسی طرح زید بن عمرو بن نفیل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے دین ابراہیم کے پیروکار تھے، وہ بھی اس قسم کی لڑکیوں کو اپنی آغوش میں لیتے تھے اور ان کی پرورش کرتے تھے۔ جب وہ بڑی ہو جاتی تو ان کے باپ کو کہتے کہو تو میں ان بیٹیوں کو تمہیں واپس کروں، یا پھر وہ کیا کہتے اور چاہے تو ان کو میرے پاس ہی رہنے دو۔ تو وہ اس طرح سے ایسے بھی لوگ موجود ہوا کرتے تھے،
بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر عرب کی جو ابتدائی معاملات تھے اس میں ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ یہ بھی تھی، اور بیعت عقبہ میں سب سے پہلے انصار سے جن باتوں پر عہد لیا گیا تھا ان میں ایک یہ بھی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ سیدہ عبادہ عبادہ جو ہے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ دربار رسالت میں حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے اس پر بیعت کرو کہ تم کسی کو خدا سے شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، بدکاری نہ کرو گے، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے۔ جو اس عہد کو پورا کر لے تو اس کا معاوضہ خدا پر ہے، اور کسی نے اس میں سے اس فعل کا ارتکاب کیا، کر لیا، اور اس کو قانونی سزا دی گئی تو اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور اگر اس کا یہ گناہ دنیا میں مخفی رہا، چھپا رہا، تو خدا کو اختیار ہے کہ خدا اس کو بخش دے یا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے۔ تو اب اللہ تعالیٰ، اب یہ اللہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ کو چھپا دیتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ اس گناہ کو سب کے سامنے کھول دیتا ہے۔ اللہ سن لو، ساء ما یحکمون، بہت ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ لوگ جس بیٹی کو اپنے لیے ناپسند کرتے تھے اسے اللہ تعالیٰ کے لیے تجویز کرتے تھے، یہ ان کی کس قدر سخت ناانصافی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کس قسم کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں، اللہ سے، اللہ کے ساتھ منسوب بھی کیا تو بیٹیوں کو کیا جن سے وہ نفرت کرتے ہیں، منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں کیا پھر تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایا؟ بلا شبہ تم یقیناً بہت بڑی بات کہتے ہو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ مَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ مثال ہے، اور وہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اس سے مراد ہر وصف کمال ہے، اور تمام کائنات میں جو بھی صفت کمال پائی جاتی ہے، صفت کمال جو بھی بہترین چیز پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بہترین کھانا پکاتے ہیں، ہم بہترین صفائیاں کرتے ہیں، ہم بہترین گھر سنبھال رہے ہیں، ہم بہترین پرورش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر بہترین وصف کا، ہر بہترین صفت کا مالک صرف میرا رب ہے۔ ہم میں سے کسی میں بھی کوئی صفت نہیں پائی جاتی، اللہ کے ہر صفت کا مالک صرف میرا رب ہے۔ ہم میں کوئی اچھائی، کوئی بہترین چیز نہیں ہے، ہم کسی چیز میں ایکسپرٹیز نہیں رکھتے، ہم کسی چیز میں مہارت نہیں رکھتے، اللہ کے ہر چیز کا مالک میرا رب ہے۔ جب انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے تو زندگی کے بہت سے نظام، بہت سی خلشیں اور بہت سی چیزیں دلوں کو تسلی دینے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔